الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين والصلاة والسلام على جد الحسنين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحاب محمد وعلى أهل بيت محمد وعلى أزواج محمد وبارك وسلم عليه. جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، جس انجمن میں ذکر رسالت مآب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے. ختم الرسل ہے، حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے. آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں. وہ جو کعبہ سے پلٹ آئے مدینہ نہ گئے، یوں سمجھ لو انہیں آقا نے بلایا ہی نہیں. اور جب کہا حشر میں سرکار نے یہ میرے ہیں، پھر فرشتوں نے ہمیں ہاتھ لگایا ہی نہیں. گرامی قدر احباب، میں ممنون ہوں حضرت مولانا عمیر حنیف صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا زبیر ربانی صاحب دامت برکاتہم اور مسجد ہادہ کے کارپردازان کا، جنہوں نے اس خوبصورت محفل کا مجھے حصہ بننے کا موقع عطا کیا. مولانا زبیر ربانی صاحب نے میرے بارے میں تھوڑا سا مبالغہ کر لیا، بلکہ ٹھیک ٹھاک مبالغہ کیا. میں انہی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ایک طالب علم ہوں اور میری کوئی اوقات نہیں. سرکار کی نوکری کے لیے جہاں موقع ملے ثواب کی نیت سے حاضر ہوتا ہوں. چھوٹی سی درخواست آپ سے ہوگی، اور وہ درخواست آپ سے ہے، اسٹیج والوں سے نہیں ہے، آپ سے درخواست ہے. آپ میں سے کوئی پوری کر دے گا، انشاءاللہ طالب علم اپنی حاضری شروع کر دے گا. حل ہوں گے سبھی مسئلے، تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو، شمشیر تو لاؤ. آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زباں پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ. ایک فرمائش اور ہے، آپ پوری کر دیں گے، طالب علم دعا دے دے گا ثواب کی نیت سے، ایمان پر خاتمے کی نیت سے. اپنی ہر حاضری میں دوستوں سے یہ فرمائش کر لیا کرتا ہوں، اور میرے اپنے لکھے ہوئے 4 شعر ہیں. نبینو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا. دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا. عقیدہ پکا ٹھکائے میرا ختم نبوت دا. محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے وج کے تو سنا ختم نبوت دا. جے نوکر ہے تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہے تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا. تاجدار ختم نبوت، شان رسالت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر. گرامی قدر احباب، یہ سرکار کی محفل ہے، سیرت کی محفل ہے. کوئی تمہید نہیں باندھی، بغیر تمہید کے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی حاضری پیش کر رہا ہوں. سیرت عربی میں حالت کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بیان کیا. فرمایا موسیٰ، یہ جو آپ نے عصا پھینکا ہے یہ بڑا سارا اژدہا بن گیا، ابھی دوبارہ اس کو ہاتھ میں لو تو یہ دوبارہ ہی
عصا بن جائے گا. سنعیدھا سیرتھا الاولی. تو وہاں اللہ نے بتا دیا سیرت حالت کو کہتے ہیں. ہمارے نبی کی سیرت کا جب بھی جلسہ ہو اس جلسے میں میرے آقا کی نبوت کا ذکر ہو تو سمجھو یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کی ختم نبوت کا ذکر ہو تو سمجھو یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کے مکے کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کے مدینے کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کے مہینے کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کے پسینے کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے یہ بھی سیرت ہے. میں کہتا ہوں میرے آقا کی سواری قصوہ کا ذکر ہو تو یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کی نالین پاک جن کا نام حدیث میں ممشوق لکھا ہے اس کا ذکر ہو تو یہ بھی سیرت ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام کی گھوڑوں کا ذکر ہو تو سمجھ لیجئے یہ بھی سیرت ہے. جس چیز کا بھی حضور کی نسبت سے ذکر ہو یہ حضور کی سیرت کا بیان ہے. اور ہم اس نبی کی سیرت کے جلسے منعقد کیوں نہ کریں؟ یہ ہمارا مقدر ہے. رب ذوالجلال نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا. میں جملہ کہا کرتا ہوں اللہ نے تمام نبیوں میں سے اپنے محبوب نبی کو بچا کے رکھا تھا ہمارے لیے اور تمام امتوں میں سے ہمیں بچا کے رکھا تھا آخری نبی کے لیے. اس نبی کے لیے کہ رب ذوالجلال نے نبوت سب کو دی. ختم نبوت ہمارے نبی کے حصے میں آئی. رب ذوالجلال نے کتابیں سب کو دی. قرآن ہمارے حصے میں آیا. رب ذوالجلال نے معراج سب کو دی. معراج ہمارے نبی کے حصے میں بھی آیا مگر باقیوں کو معراج زمین پہ ہوئی. ہمارے نبی کو معراج عرش بری پہ ہوئی. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں. میرے جملے ضائع نہ جائیں. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ جو نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنتا ہے. سر جھکا کے بولے تو حدیث بنتی ہے. میرا نبی قدم اٹھائے تو شریعت بنتی ہے. میرا نبی قدم رکھے تو سنت بنتی ہے. میرا نبی جس عورت سے نکاح کرے وہ عورت مومنوں کی ماں بنتی ہے. میرا نبی جس عورت کے سر پہ چادر رکھ دے وہ عورت فاطمہ الزہرا بنتی ہے. میرے نبی جس کے لیے ہاتھ اٹھائے وہ عظیم ہستی مراد رسول عمر ابن خطاب بن جائے. میرا نبی جس کو چوم لے اللہ اسے حسین بنا دیتا ہے. تاجدار ختم نبوت خطیب اسلام مولانا نادر صدیقی. ایک چھوٹی سی درخواست ہے. میں چاہتا ہوں ماحول جو جمع ہوا ہے نا یہ بالکل جمع اور ہمارے جو خطیب آ رہے ہیں ان کے لیے ماحول بنے. تو اس کے لیے اگر بغیر سپیکر کے نعرہ لگ جائے تو میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ماحول میں اور برکت آ جائے گی. میں نے کہا یہ ہمارے نبی کا اعزاز ہے کہ ہمارے نبی سر اٹھا کے بولے تو قرآن بنے, سر جھکا کے بولے تو حدیث بنے. ہمارے نبی کی ایک آج میں پڑھ رہا تھا میرے نبی علیہ السلام کی بکریاں کتنی تھی. علماء نے لکھا ہے میرے آقا کی بکریوں کی تعداد 100 تھی. 100 سے زیادہ ہوتی. کسی کا عقیقہ کسی کی شادی ہوتی میرے آقا ان کو ذبح کرنے کے لیے بکری دے دیتے اور 100 سے زیادہ بکریاں بڑھنے نہ دیتے تھے. میرے آقا کے